آج یاسین ملک کو دوبارہ ٹیرر فنڈنگ کیس کا الزام لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان کی سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی۔ حریت رہنما یاسین ملک کے ساتھ ساتھ دیگر رہنماؤں کے خلاف بھی انڈین نیشنل ایجنسی نے چارج شیٹ عدالت میں پیش کر دی ہے۔ یاسین ملک پر الزام ہے کہ وہ ٹیرر فنڈنگ کیس میں ڈائریکٹلی انوالو تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ مزید کچھ حریت رہنما ہیں جن کے نام بھی انڈین نیشنل ایجنسی نے شامل کیے ہیں۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ آج ان کی پیشی ہوئی ہے۔ بھارتی NIA نے یاسین ملک اور ان کے ساتھیوں کے خلاف سپلیمنٹری چارج شیٹ عدالت میں پیش کی تھی۔ چارج شیٹ کے اندر یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، مسرت عالم، سید عائشہ اندرابی اور انجینئر راشد بھی شامل ہیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کے اوپر الزام ہے کہ 2017 کے اندر ٹیرر فنڈنگ کیس میں ڈائریکٹ انوالو رہے اور بھارتی فوج کو نقصان بھی یاسین ملک پہنچاتے رہے ہیں۔ NIA کے مطابق یاسین ملک کے خلاف مختلف قسم کے ثبوت بھی پیش کیے گئے جو کہ سراسر جھوٹے ثبوت تھے۔ بھارتی میڈیا، بھارتی آرمی اور بھارت کے تمام تر لوگوں نے مل کر حریت رہنماؤں کی آواز دبانے کے لیے جھوٹی کال ریکارڈنگ، جھوٹے دستاویزات اور جھوٹی فوٹوگرافز اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی فیک ویڈیوز بھی عدالت کے اندر پیش کی۔ بھارتی NIA نے یاسین ملک اور دیگر حریت رہنماؤں پر الزام لگایا کہ یاسین ملک حافظ سعید، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے ہیں اور عدالت میں بھارتی NIA نے جھوٹی دستاویزات پیش کر کے ان تمام تر حریت رہنماؤں کے لیے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ اب یاسین ملک اور دیگر حریت رہنماؤں کی جان بھارتی جیلوں سے مشکل ہی چھوٹ پائے گی۔ چارج شیٹ کے اندر یاسین ملک کے علاوہ شبیر احمد شاہ، مسرت عالم، سید عائشہ اندرابی، انجینئر راشد شامل ہیں جن کے خلاف مختلف دستاویزات بھارتی NIA نے بھی پیش کی۔ آگاہ کرتے چلیں کہ NIA نے 2017 میں یاسین ملک کے ساتھ ساتھ دیگر رہنماؤں کو اس وجہ سے گرفتار کیا کیونکہ ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ ٹیرر فنڈنگ کرتے ہیں۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ 1990 کے اندر 4 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ان کے قتل کا کیس بھی یاسین ملک کے اوپر ڈال کر یاسین ملک کی مشکلات میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ بھارتی راہ نے اور بھارتی NIA نے مل کر ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یاسین ملک کے ساتھ ساتھ دیگر حریت رہنما مختلف ممالک سے پیسے لیتے ہیں تاکہ وہ جموں کشمیر کے اندر دہشت گردی کروا سکیں۔ ناظرین گرامی، یاسین ملک کے خلاف بینک ٹرانزیکشنز اور بینک کی تمام دستاویزات بھی اس چارج شیٹ میں شامل کی گئیں جس سے بھارتی عدالت کو یہ بتایا گیا کہ یاسین ملک مختلف ممالک سے مختلف لوگوں سے پاکستان کے اندر سے پیسے لے کر بھارتی فوج کے اوپر دہشت گرد کارروائیاں کروا رہے ہیں۔ چارج شیٹ کے اندر یاسین ملک پر الزام بھی لگایا گیا کہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھی یاسین ملک کو پیسے ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں۔ آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ حافظ سعید صاحب کا نام بھی اور ان کی تنظیم جماعت الدعوہ کا نام بھی اس چارج شیٹ میں آج عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ بھارتی لیگل ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ یاسین ملک سمیت دیگر رہنماؤں کی اب جان خلاصی نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے ہندو ایکسپرٹس جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یاسین ملک کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ آگاہ کرتے چلے کہ یاسین ملک صاحب کی طبیعت انتہائی ناساز تھی۔ پیشی کے دوران ڈاکٹر بھی موجود رہے جو مختلف قسم کی فیک ہیلتھ سرٹیفکیٹ بنا کر عدالت کے اندر پیش کرتے رہے۔ ان ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے اندر یاسین ملک صاحب کو مکمل طور پر تندرست قرار دیا گیا لیکن یاسین ملک صاحب کی طبیعت انتہائی ناساز ہے۔ بہت سارے پاکستانی بھائی اور ہماری بہن مشال ملک اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ یاسین ملک صاحب کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں۔ تو دوستو، یہ یاسین ملک صاحب کی پوری خبر ہے جس میں بھارتی NIA نے مختلف قسم کے جھوٹے الزام لگا کر یاسین ملک کو پھانسی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ بھارتی آج کل کس بے غیرتی سے پروپیگنڈے اور پنڈورے باکس حریت رہنماؤں کے خلاف کھول رہے ہیں۔ یاسین ملک کو اللہ پاک صحت دے، تندرستی دے اور جلد رہائی کے اسباب پیدا کرے۔ جزاک اللہ۔